ہے کہ جب آپ F-16 امریکہ سے پاکستان لے کے آ رہے تھے اور جب یہاں پر F-16 کو لایا گیا تو اس کی کس طرح سے پوجا کی گئی تھی؟ بھارت میں تو بڑی پوجا کی جاتی ہے رافیل جب لایا جاتا ہے یہاں پر کس طرح سے سر وہ کوئی تقریب وغیرہ ہوئی، کیا دیکھیے ہوا تھا؟ تقریب اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ میں پہلا پائلٹ تھا جس نے لینڈ کیا، سرگودا بیس پہ لینڈ کیا تھا. ایک ہجوم تھا لوگوں کا جو اس دن اکٹھا کیا گیا تھا، اور تقریب یہی تھی کہ لوگ F-16 کو دیکھنا چاہتے تھے. بڑے عرصے سے اس کا نام چل رہا تھا. پھر ان کے 6 عدد پائلٹس، پاکستان کے پہلے 6 پائلٹس وہ امریکہ گئے ہوئے تھے ٹریننگ کے لیے، اور وہ دن تھا جب وہ جہاز جو ہیں وہ لے کر پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر رہے تھے. تو بہت بڑا ایک تاریخی دن تھا. بس یہی پوجا پاٹ تھی کہ وہ آگے انہوں نے دیکھا کہ جناب ہمارے F-16 یہاں لینڈ کر رہے ہیں، ان کو اجازت دی گئی. اور ایک بہت بڑا میں نے کہا کہ ہجوم تھا جو اس دن سرگودا بیس پہ جمع ہوا تھا. مگر اس سے زیادہ تو ہم نے کوئی شور نہیں مچایا، کوئی اس کی پوجا، کوئی لیمو چھڑکنے، وہ مورتیاں لانی اور پوجا اس کی کرنی، اور اس کے بارے میں کوئی ترانے گانے. اور انہوں نے تو یعنی رفال کو کچھ اس طرح بنا دیا کہ نہ جانے کوئی عرش بھگوان بن گیا ہے، اور اس بھگوان کے ہاتھ میں اب سب کچھ ہے. یہی ان کے بھگوان جو 27 فروری کو جن کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. تو میں نے بھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ وہ آپ کے Su-30 کے ساتھ جو ہوا تھا رفال کے ساتھ وہی ہوگا. آپ کس کا امیج جتنا بنانا ہے بنا لیں. اب آپ دنیا کو بتاتے نہیں کہ Su-30 بھی تو اسی کیٹیگری کا 4th جنریشن جہاز تھا نا، اور روس کا ٹاپ آف دا لائن جہاز ہے. اچھا، تو جب ٹاپ آف دا لائن کے ساتھ ہم نے تو نہیں پھر دیکھا کہ آپ کس جہاز کو سامنے لا رہے ہیں، ہم نے تو گرا دیے 2. یہ کس موقع کے اوپر سر؟ یہ 27 فروری کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، 27 فروری کو ایک ہم نے MiG-21 گرایا، ایک Su-30 گرایا نا، وہ ٹاپ آف دا لائن جہاز ہے. MiG-21 تو فلائنگ کافنز میں آتا ہے، مگر وہ فلائنگ کافن جو تھا اس کو ابھینندن جو ہے اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو جہاں پہ JF-17 اور F-16 آپریٹ کر رہے ہیں وہاں نہیں لے کر جانا. وہ گھس آیا نا وہاں پہ. تو یہ ساری کمزوریاں غلطیاں کس کی ہیں؟ آپ پھر آئیے گا. سر وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ JF تھنڈر ہمارا جو ہے وہ اس قابل ہے، اتنا اس میں کیپیبلٹی ہے. نہیں، اگر اس کا یہ 27 فروری والا واقعہ وہ دیکھ چکے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں دیکھ بھی چکے ہیں، پھر بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں نا وہی والی بات ہے کہ نہیں بناتے. اب اگر وہ جھوٹ بولتا رہے سارا دن تو میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ میں اس جھوٹ کو کم از کم، یہ ہم نے تو JF-17 سے کر کے کام دکھا بھی دیا، اب میں اور کس طرح دکھاؤں؟ پہلے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے تھے. تو اس دن وہ JF-17 پوری دنیا کی نظروں میں آ گیا. آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ آج صرف F-16 نہیں، JF-17 اس کے ساتھ ہے. تو آج الحمدللہ، اور ہمارے وہ جو پرانے جہاز جو فلائنگ کافنز بننے تھے اب ہم ان کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. آپ بدل کے دکھائیں. ایک رفال آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جناب بہت بڑا آپ کا وہ جو پوجا پاٹ کے لیے آپ کی پتہ نہیں کوئی چیز پیدا ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. یہ جب آپ کے جہاز سیٹل ہوں گے، آپریشنلائز ہوں گے، پائلٹ ٹرین ہوں گے، سالوں کی باتیں ہیں. تو ابھی سے آپ نے لوگوں کے پھر سے وہ اتنے توقعات اتنی بڑھا دی جس کے تحت پہلے ان کے منہ پہ تماچا پڑا، اور جب تماچا پڑتا ہے پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے بھی F-16 گرا دیا. پھر امریکہ کہتا ہے خبردار کوئی F-16 ان کا کم نہیں ہے، ایک بھی کم نہیں. اور امریکہ تو آپ کا ساتھی ہے. صحیح بات ہے سر. پھر آپ پورا مطلب وہ ریونیو جنریٹ کرنے والا وہ، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا، پھر آپ ہی خود خبر دیتے ہیں ٹی وی پہ وہ تو ہم نے خود گرایا تھا. یعنی بکھلاہٹ کا عالم ہے، جھوٹ ہے. آپ کا ایئر چیف جو جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ حکومت جو ہے ہمیں تو اتنے پرانے جہاز دیتی ہے جتنی پرانی لوگ گاڑیاں بھی نہیں چلاتے. مودی جو ہے وہ کہہ رہا ہے رفال ہوتا تو نتیجہ ہی اور ہوتا. پھر وہ ایک دن کھڑا ہو کے، یعنی چائے بیچنے والے تم ادھر وہ کلاؤڈز کی تھیوری ہمیں بتا رہے ہو کہ کلاؤڈز تھے ورنہ بڑے اچھے نتائج ہمارے ہوتے. اس کا پھر میں نے جواب دیا تھا کہ بادل کہ اگر بادل تھے تو اسی علاقے میں ہمارے جہاز بھی تھے نا جنہوں نے تمہارے جہازوں کو گرایا. تو ان کو تو بادلوں نے ان کی پرفارمنس خراب نہیں کی، تمہارے جہازوں کی پرفارمنس بادلوں نے خراب کر دی. کیا وہ تمہارے لیے علیحدہ بادل تھے، ہمارے لیے کوئی اور بادل تھے؟ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. سارے کا سارا یہ بھی تو ایکسیپٹ کیا گیا نا کہ ہم چھپ کے وار کرنا چاہتے تھے، بادل تھے، چھپ کے جانا تھا، حملہ کرنا آسان تھا. یہ تو بزدلی کا ایک مظاہرہ ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں بادلوں میں آپ چھپ کے نہیں جا سکتے. ریڈار ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں، صرف آنکھوں سے نہیں، ریڈار سے دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو ہم نے جو ان کو اٹیک کیے وہ ریڈارز کی مدد سے کیے. ایسے ہم نے گراؤنڈ پہ بھی ان کے ٹارگٹ تباہ کیے، ریڈارز کی مدد سے کیے. ہم نے ہوا میں بھی جہاز گرائے تو بیونڈ ویژول رینج مسائل مارے. جہاز ہماری نظر میں نہیں تھے،
یہ زمانہ آج کل BVR کا ہے، اسٹینڈ آف ویپنز کا ہے، کہ آپ ٹارگٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے، آپ بادلوں میں ہیں مگر آپ کا ریڈار دیکھ رہا ہے، جب آپ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے پھر بم وہیں جاتا ہے، پھر میزائل آپ کا اسی جہاز پہ جاتا ہے۔ تو سر یہ کیسی سوچ ہے کہ آپ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فرانس سے طیارے لے کے آئیں رافیل، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے آپ نیمو منگوا لیں کہ اس کے اوپر چڑھاوا کریں، نیمو اس کے ٹائر کے نیچے رکھیں، یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ سوچ ان کی سوچ ہے نا، جو پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہنسی آتی ہے نا ان باتوں کی۔ یہ پتھر کی مورتیاں یہ آپ کی قسمتوں کے فیصلے کریں گی، اور وہ جو گاؤں میں آتا ہے پھر اس کا پیشاب بھی پیتے ہو، یہ کیا قوم ہے؟ بہرحال ہمیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری نظر میں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو میں کم از کم کہوں گا نا۔ ہاں لیکن سر ہمارا یہ مختلف ممالک کے اندر ایئر شوز ہوتے ہیں، ہمارا JF Thunder 17 بھی جاتا ہے، وہاں پر رافیل بھی ہوتے ہیں، F-16 بھی ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کوئی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ JF Thunder نے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی مہارت وہاں پر دکھائی اور دیکھنے والے دنگ رہ گئے؟ ہر ایئر شو میں آپ دیکھ لیں، جب ایئر شو چل رہا ہوتا ہے اور JF-17، پہلی بات تو یہ کہ JF-17 کو دبئی میں ہے، فانبرو میں ہے، پیرس ایئر شو ہے، ترکی کا ایئر شو ہے، دنیا کے بہت بڑے ملکوں میں بہت بڑے بڑے ایئر شوز ہوتے ہیں، اور ایئر شو میں ان جہازوں کو بلایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی جان ہو، کیونکہ ان کو آپ نے بیسٹ آف دی ایئر کرافٹ جو ہیں باقی ان کے خلاف پچ کرنا ہوتا ہے، تو لوگ اسی کو دیکھیں گے نا جس کے اندر کوئی نظر آئے گا کہ ہاں بھئی یہ مقابلے کے جہاز ہیں، اور اگر جہاز اس قابل ہی نہ ہو تو اس کو دیکھے گا کون؟ وہ تو ایئر شو جو ہے اس کی بھی اہمیت میں پھر کمی ہوتی ہے۔ تو JF-17 تو جب سے بنا ہے تب سے ہر ایئر شو میں اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے خصوصی طور پہ۔ آف کورس، اس سے پہلے کوئی بھی چینی جہاز ایئر شو میں نہیں جاتا تھا۔ اچھا، تو آپ اسی سے دیکھیں کہ اس جہاز کی جو قدر و منزلت ہے وہ کیا ہے، اس جہاز کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے تو دیکھنے تو الحمدللہ بھی بن رہی ہے، 4 تو ممالک مارکیٹ بھی بن رہی ہے، تو اگر امریکہ نہ ہوتا تو یہ جہاز نہ جانے آپ کو کہاں کا دنیا کے حصوں میں ملتا۔ یہ تو امریکہ نے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا ہوا ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ خان صاحب نے خود بھی ایک بیان دے دیا ہے کہ مطلب گڈ گورننس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی اس لیے میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ جو خان صاحب کی ایک تھیوری تھی کہ اگر اوپر بندہ جو ہے وہ ایماندار بیٹھا ہو، قابل بیٹھا ہو، تو نیچے ٹیم ڈیلیور کرتی ہے، تو وہ ختم ہو گئی سر اب؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ خان صاحب کئی مرتبہ ایکسپلین کرنے میں میرا خیال ہے کہ مسئلہ ان کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اکیلے بندے کا کام تو نہیں ہوتا نا، بالکل ایسے ٹیم ورک از ٹیم ورک، اور آپ کو ٹیم ایک قابل چاہیے، ہر رکن جو ٹیم کا آپ کا ہے، ٹیم بھی تو سر خان صاحب نے خود چننی تھی نا۔ نہیں تو غلط ہو گیا نا، یہی تو بات ہے، اسی لیے تو ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے کل، حالانکہ یہ حسن نثار جو ہیں وہ ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، کل میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے ٹیم بلڈنگ کیوں نہیں کی؟ 22 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ٹیم بلڈنگ کس نے کی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ایک شخص جو ہے اس کے کتنے نام ہیں، اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑی ہستیاں اس زمانے میں انہوں نے پیدا کی، وہ ٹیم بلڈنگ ہوئی نا۔ تو آپ کی ٹیم بلڈنگ 22 سال سے، خاص کر آپ اپوزیشن میں موسٹلی رہے، اس دوران آپ ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں، وہ ٹیم کہاں ہے؟ آپ نے نہیں پیدا کی۔ تو سر ہمارے جو ناظرین ہیں نا جو سنتے ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، ابھی خان صاحب یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں جی آپ ابھی سے تنقید کرنا شروع ہو گئے، ابھی تو خان صاحب کو سال ہوا۔ کیا اس قسم کی تنقید جس سے معاملات کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکے، مطلب اگر ہم سب یہ کہیں کہ خان صاحب تو بس اچھا ہی کیا جا رہا ہے، اچھا ہی کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا کر رہے ہوں لیکن نیچے ٹیم اچھا نہ کر رہی ہو، رپورٹ اچھے کی دی جائے گی، تو پھر غلطیوں کو کیسے سدھارا جائے گا؟ نہیں، تنقید ہونی چاہیے، تنقید جس کا مقصد چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے وہ تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح ہے، وہ تعمیری، تو تعمیری ہے، اس کا عنصر جو ہے وہ تعمیری ہے، اور تعمیری تنقید آپ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے، یعنی جو تنقید کرے، تنقید کا مطلب ہے کہ آپ کو شیشہ دکھایا جائے کہ جناب آپ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، اصل میں آپ کی جو میں تو کہتا ہوں کہ کارکردگی سے آپ کا پیمانہ جو ہے وہ استعمال ہم کرتے ہیں، آپ کی ترقی، آپ کی جو کامیابی ہے ہم آپ کی کارکردگی سے ناپیں گے، آپ کے بیانات سے، آپ کے نعروں سے،
وہ کنٹینر سپیڈ جو ہے اس سے نہیں ناپیں گے. وہ تو سارا آدمی کہتا ہے کہ جناب مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ہم نے آپ کی کارکردگی دیکھ دی. اس قسم کی تنقید سے مسائل کے اندر بہتری کا راستہ نکلتا ہے. مقصد تو یہی ہے نا. بالکل یہی مقصد ہے. شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کے جب مذہبی عناصر دھرنا دیں, لانگ مارچ کریں, تو پھر مارشل آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور فوج میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اس قسم کا انہوں نے بیان دیا ہے. کوئی ہے امکان کوئی شیخ صاحب جو ہم اپنا تجزیہ دے رہے ہیں نا, ان کی آپ کو معلوم ہے تجزیہ آج کچھ کہتے ہیں, اگلے دن مہینے بعد کچھ اور کہہ دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی بہت بڑی میں جو خبر دیتا ہوں وہ میری سوچ ہے اور میرا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں 8 مرتبہ کہ 9 مرتبہ منسٹر رہ چکا ہوں. وہ یہ بھی تو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ میرا تجربہ اتنا ہے کہ میری بات میں وزن ہے. اور دوسری بات یہ وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا کہ ماشاء اللہ آ جاتا ہے, آ جاتا تھا. یہ حقیقت ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں, آ جاتا تھا. اب کم از کم 2 جو آپ کی پارٹیز ہیں, کیا انہوں نے کم حرکتیں کی ہیں؟ ایک کے زمانے میں میمو گیٹ ہوا, دوسرے کے زمانے میں ڈان لیکس ہو گیا. فوج نے مداخلت تو نہیں کی. تو فوج تو اپنی جگہ بیٹھی ہے, اپنا کام کر رہی ہے. جو ملک کے مسائل ہیں ان کے لیے یعنی زلزلہ ہو, طوفان ہو, سیلاب ہو, مردم شماری ہو, فوج شامل ہے. کوئی جے آئی ٹی بنے تو اس میں بھی فوج شامل ہے. اگر فوج کا بندہ شامل نہیں تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ ہے لوگوں کے دلوں میں فوج کا بھروسہ اور فوج کی عزت. تو آپ کے ایک آدمی کے کہنے سے یہ اسرائیل والا جو آپ نے تو اپنے نام پہ بدنامی حاصل کی. ایک عام آدمی اس کو کیا سمجھتا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات پہ یقین کریں گے لوگ؟ آپ اپنی ڈیزل کی باتیں کریں. اگر آپ نے کرنی ہے وہ جو داب کے نام پہ دبے ہیں وہ مٹانے کے لیے وہ اس کا کوئی آپ بات کیا کریں تاکہ آپ کے نام سے وہ دھبے ہٹ سکیں. بندہ جانتا ہے, گلی گلی میں آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہے. لہٰذا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی بات کسی پر اس طرح کے دھبے لگانے کی کوشش کریں. بہرحال لوگ آج کل میں سمجھتا ہوں اس چیز کا شعور رکھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کون کیا ہے.